ہائے، السلام علیکم۔ میں فرزانہ عاقب، جس طرح میرا تعارف کروایا گیا ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں۔ میری پہچان لٹریچر ہے اور میں انگلش شاعری کرتی ہوں، میں انگریزی کتب لکھتی ہوں جن کا موضوع نارملی خواتین کے حقوق سے منسلک ہوتا ہے۔ انگریزی شاعری میں ابھی حال ہی میں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، ہائیسٹ انگلش پوئٹری بکس ان دی شارٹیسٹ ٹائم۔ انگلش پوئٹری میرا پیشن ہے، انگلش ناولز اینڈ لٹریچر سے میرا بہت دیرینہ لگاؤ ہے۔ لائف جرنی ہیز بین فینومینل جرنی، بہت خوبصورت جرنی تھی۔ ایک جملے میں اٹ واز فینومینل۔ بہت کچھ سیکھا اس جرنی کے اندر، بہت لرن کیا، اینڈ بے مثال جرنی تھی الحمدللہ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے سے جو خود اعتمادی میرے میں آئی، جو انٹرنیشنل ویژن آیا، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال تھا۔ میرے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ میں کینیڈا کے اندر گزارا ہوا وہ زمانہ طالب علمی بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میں نے دونوں ممالک کے نظام تعلیم میں بہت بڑا فرق دیکھا ہے۔ حال ہی میں ہونے والے چند واقعات نے ہمارے کافی حد تک ہمیں دہلا دیا ہے۔ ہم اپنے کانفیڈنس کو پاکستانی خاتون لوز کر گئی ہے۔ حال ہی میں ہونے والے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی کچھ ویڈیوز، مینار پاکستان کا واقعہ، بہت ساری غیر اخلاقی حرکات جو ہمیں قصور سے لے کے ملک کے دوسرے کونوں تک، ڈولفن اور بہت سارے سنگین واقعات جو سطح کے اوپر آئے ہیں، پاکستانی خاتون اپنے آپ کو اس سٹیج پہ بہت غیر محفوظ محسوس کرتی ہے پاکستانی معاشرے کے آگے۔ ہمیں سنگین قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسمبلی کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے ہمیں ایک تحریک چلانا ہوگی، ہمیں سیریس لا پاس کرنے ہوں گے۔ جیسا کہ میں بہت ساری آرگنائزیشن جن کا تعلق براہ راست ہیومن رائٹس سے ہے اور ویمن رائٹس سے ہے، میں خوش قسمتی سے ان بہت ساری آرگنائزیشن کی گلوبلی بھی چیئر پرسن بھی ہوں، اور میں سی او بھی ہوں، اور بہت ساری تنظیموں کا فیس بھی ہوں۔ میں نے بہت سارے مسائلز کو ڈائریکٹلی براہ راست خواتین سے میں نے ان مسائل کو سنا بھی ہے، اور میں نے ان واقعات کی سنگینی کو پرکھا بھی ہے۔ تو گورنمنٹ لیول پہ ہمیں سب سے پہلے تو سنگین قوانین کا اطلاق کرنا ہوگا، اور پھر سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذریعے ان قوانین کا پرچار بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ایک عام الٹریٹ آدمی، ایک جاہل آدمی، ایک سادہ لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کرائم کر کے وہ بڑی آسانی سے وہ اسکیپ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں معاشرے میں یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان کرائمز کے کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ سیکنڈلی، اگر کرائم پبلک میں کیا جاتا ہے تو سزا بھی پبلک میں ہونی چاہیے، کیونکہ ایگزامپلری پنشمنٹس کو ہمیں سیٹ کرنا ہے، بیکاز ویئر دیر از اے لا آف جنگل۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے خوابوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹارگٹس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنے اوپر اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے سفر میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو ڈسکریج کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ امپاسبل ہے، تم یہ راہ چھوڑ کر وہ چلے جاؤ، لیکن اپنے آپ پر بھروسہ رکھیے، اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھیے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز دوسرے حاصل نہیں کر سکتے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اپنے خوابوں کو بڑا بنائیے، اپنی ہمت اور جذبے کو بڑا بنائیے۔ ایک ہی ڈائریکشن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی ایک ڈائریکشن کو منتخب کر لیجئے، اور اس ڈائریکشن میں نان سٹاپ کام کریے۔ ایک نہ ایک دن آپ کو ریکگنیشن ضرور مل جائے گی۔ میری کامیابی کے اندر اگین میرے خوابوں کا ہاتھ ہے، میرے ہارڈ ورک کا ہاتھ ہے، اور میں سمجھتی ہوں
کہ میں نے اپنی زندگی کی سٹرگل خود لڑی ہے، میں نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے رستوں پر خود کام کیا ہے، بارہا مجھے ڈسکریج بھی کیا گیا، لیکن میں ڈٹرمنٹ ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان اس دنیا میں یونیک پیدا ہوتا ہے، اور اس کے خواب اور اس کی ایفرٹ اور اس کی ڈیسٹنی بھی یونیک ہوتی ہے۔ نیور کمپیئر یور سیلف ود اینی بڈی ایلس، کسی کے فیلیئرس کو دیکھ کے اپنی ہمت کبھی نہیں ہاریے۔ لڑکیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں، انفارچونیٹلی اس معاشرے میں آپ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ آپ کی کردار کشی، آپ کی شخصیت کشی، آپ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا جاتا، پر یقین جانیے یہ خوف ہے معاشرے کا، معاشرے کو کہیں نہ کہیں خوف ہے کہ آپ بہت قابل ہیں، آپ بہت آگے نکل جائیں گی۔ اس خوف کے تحت آپ کو گھروں میں بھی دبایا جاتا ہے، انسٹیٹیوشنز میں بھی دبایا جاتا ہے، ورک پلیسز میں بھی دبایا جاتا ہے۔ تو میرا تو آپ کے لیے میسیج ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کردار بننے اور مٹانے میں ماحول کا یہ سرکمسٹینشل ہوتا ہے، ماحول ہی آپ کو بناتا ہے، ماحول ہی آپ کو بگاڑتا ہے۔ آپ جس حالات اور سرکمسٹینشل کے اندر ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی پروڈکٹس بن جاتے ہیں۔ تو بچوں کو لٹریچر کے قریب لانا، موبائل کلچر میں، سوشل میڈیا کے اس دور میں، ٹیلی ویژن کے آگے، ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کتاب کی جگہ موبائل فون دے دیے جاتے ہیں بچپن میں، کارٹونز دیکھنے کے لیے یا فلمز دیکھنے کے لیے۔ تو گھروں کے اندر ہم جون سا ماحول اپنے بچوں کو دیں گے، آئی ایم شیور کہ وہ ماحول ہی وہ بچے کے کردار کی تکمیل کرتا ہے۔ تو لٹریچر کی طرف لانا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ایک کوٹیشن بھی کہتی ہوں کہ جن گھروں میں ٹیلی ویژن کے سیٹ کا سائز جو ہوتا ہے گھر کی کتابوں کی الماری سے بڑا ہو جائے، اس گھر کے اندر لٹریچر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ تو انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ لٹریچر سے بہت دور ہو گیا ہے، کتاب سے بہت دور ہو گیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس ملک کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کتاب کی طرف لے کے آئیں، دن میں 2-4 گھنٹے وہ لازماً ایسا کچھ ماحول گھر میں کریٹ کریں جہاں لٹریچر کی محبت اور لٹریچر کے اندر دیے جانے والے ریوارڈز کو ہائی لائٹ کیا جائے، لکھاری کی ویلیو بچوں کو سمجھائی جائے۔ میں نے زندگی میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، شاعری کے اندر بہت سارے شعراء ہیں جو میرے فیورٹ ہیں، فلسفی کے اندر بہت سارے رائٹر میرے فلاسفر ایسے ہیں جن کو میں پڑھتی ہوں، ہسٹری میرا بہت خوبصورت موضوع ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کتاب کا نام لینا میرے لیے اس وقت بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں لٹریچر سے محبت کرتی ہوں، لائبریریز میری فیورٹ اسپیس پہ ہوتی ہیں، تو ہر فیلڈ کے اندر بہت ساری خوبصورت کتابیں ہیں جو پڑھنے لائق ہیں۔